نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس لیے بھیجا تاکہ انسان کامیابی کی زندگی گزار سکیں، انسان دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ سارے کے سارے انسان جہنم والی شیطان والی زندگی کو چھوڑ کے جنت والی زندگی کو اپنا لیں اور سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں۔ اور آخر پہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور آپ علیہ السلام نے بھی اپنی بعثت کے مقصد کو پورے طریقے سے ادا کیا۔ انتہائی کم مدت کے اندر آپ علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، اور صرف 23 سال کا عرصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال میں، اور آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں۔ صرف 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو، جن کے اندر اتنی جہالت تھی کہ کوئی ان کے اوپر حکمرانی کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اللہ کے محبوب نے ان کے اوپر محنت کر کے اس بستی کو ہیرو کی بستی بنا دیا، اس میں سے ہر بندے کو ستارے کی مانند بنا دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے ہدایت پاؤ گے۔ تو انبیاء کے بعثت کے مقصد 3 ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اس آیات پاک میں اللہ رب العزت نے انبیاء کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا، لوگوں کے سامنے اللہ کی نشانیاں بیان کرنا کہ لوگوں آسمان، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کس نے بنایا ہے؟ ہزاروں سال اس کو بنے ہوئے ہو گئے، اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوا۔ اتنی بڑی زمین ہے، اس پہ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، مخلوقات ہیں، سارے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ آخر کون ہے وہ ذات جو ان ساروں کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے اور یہ نظام چلا رہی ہے؟ تو انبیاء کی بعثت کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا کہ لوگوں، عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ذات ہے جس نے ساروں کو پیدا کیا ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ عبادت کے لائق وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت سب کو پیدا کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ تو تمام انبیاء نے اس مقصد کو اچھے طریقے سے ادا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا دوسرا مقصد انبیاء کا یہ ہوتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو پاک صاف کرنا۔ مثلا انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے، اور نفس کے اندر روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ مثلا انسان غصہ کرتا ہے، انسان کے نفس کے اندر لالچ ہوتی ہے، جو بھی چیز دیکھتا ہے اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کے نفس کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے، تکبر کی بیماری ہوتی ہے۔ تو ان بیماریوں کو نکالنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ تو انبیاء کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان بیماریوں کو انسانوں کے دلوں سے نکال دیا جائے اور ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جو بندہ پاک صاف ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف کر لیا اور اپنے اندر کو بھی پاک صاف کر لیا، ایسا بندہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ قیامت کے دن جو بندہ سنورا ہوا دل لے کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ جس بندے کے پاس صاف ستھرا دل ہوگا، جس میں نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ تکبر ہے، نہ لالچ ہے، اس نے اپنے دل کو صاف کیا ہوا ہے، ایسا بندہ
جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شکلوں کو نہیں دیکھتے، لوگوں کے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کی نظر ہمارے دل پہ ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھے ہیں، اللہ کی نظر ہمارے دل پہ ہے کہ اس کے دل کی توجہ کدھر ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی نظر شکلوں پہ نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی نظر مالوں پہ نہیں ہوتی، اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ جو ہے اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اچھا بنگلہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ رب العزت کی نظر لوگوں کے دلوں پہ ہوتی ہے اور لوگوں کے اعمال کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جس بندے نے اپنے اندر کو صاف کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو انبیاء کی بعثت کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پاک صاف کرنا، لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ اور انبیاء کی بعثت کا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دینا، لوگوں کو علم سے آراستہ کرنا، لوگوں کے اندر علمی شعور پیدا کرنا، لوگوں کو جینے کا طریقہ بتانا۔ مثلا نبی علیہ السلام نے صبح جاگنے سے لے کے رات کو سونے تک تمام چیزوں کے طریقے بتائے ہیں، کپڑے کس طرح پہننے ہیں، اور گھر میں کیسے داخل ہونا ہے، مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، بیت الخلاء میں کیسے داخل ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ایک طریقہ سکھایا، کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، پانی کیسے پینا ہے، ایک ایک طریقہ، معمولی طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور ان طریقوں کے اندر ہمارے لیے اتنے فوائد ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ ہے کہ چند مسلمان جو ہے وہ بیرون ملک گئے، تو وہاں جا کے وہ اپنا وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک ڈاکٹر ان کو دیکھ رہا تھا۔ تو وہ ڈاکٹر نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس آیا، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اپنی ہاتھوں کو گیلا کر کے گردن کے اوپر پھیرا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا ہے اور گردن کا مسح کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، بھئی یہ کیسا سوال کر رہا ہے؟ ہم نے کہا بھائی 1-2 پاگل خانے ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتہ ہمارے ملک میں کتنے پاگل خانے ہیں، زیادہ نہیں ہے، بس 2-4 ہوں گے۔ اس نے کہا یہی تو وجہ ہے، ہمارے ملک میں ہر شہر میں پتہ نہیں کتنے پاگل خانے ہیں۔ وہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیق کی ہے کہ انسان کے دماغ کی رگیں جو ہے وہ پورے جسم میں گردن کے رستے سے جا رہی ہیں۔ اب یہ دماغ جب کام کرتا ہے، انسان مسلسل محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے تو یہ رگیں خشک ہو جاتی ہیں، ان کو تر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان ان کو تر نہیں کرتا تو انسان کے دماغ پہ براہ راست اثر پڑتا ہے اور انسان اپنی یاداشت کھو بیٹھتا ہے اور پاگل ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہم نے تحقیق کیا کہ جو انسان 5 دفعہ دن میں اپنی گردن کے پیچھے گیلا کر لے اور اپنی رگوں کو تر کر لے تو وہ انسان پاگل نہیں ہو سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ دن میں 5 مرتبہ اپنی گردن کو تر کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے، تو آپ کے علاقوں کے اندر کوئی پاگل خانے نظر نہیں آتے۔ لیکن ہمارے ملک میں ہر شہر میں پتہ نہیں کتنی تعداد میں جو ہے وہ پاگل خانے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو ایک چھوٹی سی سنت ہے، صرف گردن کے اوپر ہاتھ پھیر لینا گیلا، اور اس کے کتنا فائدہ ہے۔ اور ہم اندازہ کریں جو بڑی نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں ان میں کتنا فائدہ ہوگا۔ ہمارے لیے دنیا کے فائدے بھی ہیں اور ہمارے لیے آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اس سے بڑا اور فائدہ ہے ہی نہیں۔ اور فرماتے ہیں جب کسی سے اللہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فرشتوں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سارے بھی اس سے محبت کرو۔ تو سارے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین پہ بھی اعلان کروا دو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، سارے انسان بھی اس سے محبت کریں۔ چنانچہ دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ انسان کتنی محبت کرتے ہیں، ان کے اوپر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے اوپر جان نچھاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ان کے اوپر اپنا مال نچھاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔
اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبولیت نصیب فرما دیتے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ قبولیت نصیب فرما دیں، انسان اللہ کا بھی محبوب بن جائے، انسان ساری مخلوقات کا محبوب بن جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی صفت تھی۔ آپ علیہ السلام محبوب کل جہاں تھے۔ آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے تھے، انسان بھی محبت کرتے تھے، جانور بھی محبت کرتے تھے، چرند پرند بھی نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ کیسے پرندے نبی علیہ السلام کے بعد اپنی شکایت لے کر آتے تھے، جانور شکایت لے کر آتے تھے، یا رسول اللہ میرا مالک مجھے چارہ پورا نہیں دیتا اور میرے سے محنت زیادہ کرواتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام پھر اس کے مالک کو سمجھاتے تھے کہ بھائی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کہ جب ہم طریقوں پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی محبت نصیب فرما دیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انبیاء کی بعثت کے 3 مقصد ہیں۔ نمبر 1 لوگوں کے سامنے اللہ کی نشانیاں بیان کرنا، اور نمبر 2 لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو پاک اور صاف کرنا، اور نمبر 3 لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینا۔ تو جو بندہ انبیاء والے رستے کو اپنائے گا وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احب، آدمی کو جس سے محبت ہوگی آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ سنت کو زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ جو حضور کے طریقے پہ چلا، جس نے حضور کے طریقے کو اپنا طریقہ بنا لیا، فرمایا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی قیامت کے دن وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو آج ہر امتی کی خواہش ہے کہ ہم قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں۔ دنیا میں تو ہم ان کا دیدار نہ کر سکے، کم از کم قیامت کے دن تو ان کا دیدار نصیب ہو، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی سفارش نصیب ہو، شفاعت نصیب ہو۔ ہر امتی کے دل کی خواہش ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے۔ ہر امتی کی خواہش ہے۔ تو یہ خواہش ہماری اس وقت پوری ہوگی جب ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی بسر کرنے والے بنیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا۔ ہم بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کا تعارف کروائیں۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح فرمائی، لوگوں کا تزکیہ فرمایا۔ ہم بھی ایسے بن جائیں، ہم بھی لوگوں کی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ آپ علیہ السلام اس دنیا سے جب تشریف لے گئے 10,000 صحابہ کرام حافظ بن چکے تھے۔ 10,000 صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام نے حافظ بنا دیا، اور مفسر قرآن بنایا صحابہ کرام کو۔ کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند بنا دیا۔ حتیٰ کہ میرے شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے کمالات نصیب فرمائے، اور آپ علیہ السلام نے وہ سارے کے سارے کمالات اپنے صحابہ کے اندر ڈال دیے۔ ہر صحابی کو ستارے کی مانند بنا دیا، اور فرمایا جس کے پیچھے بھی جاؤ گے ہدایت پاؤ گے۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے، ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لیں، تاکہ قیامت کے دن ہم انہی کی صف کے اندر شامل ہوں، انہی کے جھنڈے تلے ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع فرمائے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ تو دعا ہے جو کچھ کہا سنا اسے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔